معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت سزا دینے والا، فضل و کرم فرمانے والا، اور نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ نہیں تنازع کیا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا بڑے کر و فر سے آنا جانا مختلف شہروں میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کئی دوسرے گروہوں نے ان کے بعد، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ اسے گرفتار کر لیں، اور جھگڑتے رہے اس کے ساتھ ناحق، تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے حق کو۔ پس میں نے پکڑ لیا انہیں، پس کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح واجب ہو گیا اللہ کا فیصلہ کفار پر کہ وہ دوزخی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد حلقہ زن ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو
اپنی رحمت اور علم سے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے کفر سے توبہ کی اور پیروی کی ہے تیرے راستے کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اے ہمارے رب، داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے۔ بے شک تو ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے، اور بچا لے انہیں سزاؤں سے، اور جس کو تو بچا لے سزاؤں سے اس دن تو گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس پر، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تم سے بیزاری بہت زیادہ ہے، اس بیزاری سے جو تمہیں اپنے رب سے ہے۔ یاد ہے جب تم بلائے جاتے ایمان کی طرف تو تم کفر کیا کرتے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، پس اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، سو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پکارا جاتا اللہ تعالیٰ کو اکیلا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر شریک بنایا جاتا کسی کو اس کا تو تم مان لیتے۔ پس حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے جو برتر اور بزرگ ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیتیں اور نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں نصیحت قبول کرتا مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اگرچہ ناپسند کریں کفار۔ رفیع الدرجات ذو العرش
युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक़ि यौमा हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। बुलंद दर्जात पर फायज़ करने वाला अर्श का मालिक नाजिल फरमाता है वही अपने फ़ज़ल से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है, ताकि वो डराए मुलाकात के दिन से, वो दिन जब वो ज़ाहिर होंगे। पोशीदा ना होगी अल्लाह ताला पर उनके हालात से कोई शय। किसकी बादशाही है आज? किसी की नहीं, सिर्फ अल्लाह की, जो वाहिद और कहार है। अल यौमा तुजज़ा कुल्लो नफ्सिम बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आज बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया था, ज़रा जुल्म नहीं होगा आज। बेशक अल्लाह ताला बहुत तेज़ी से हिसाब लेने वाला है। वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिरि काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता। और आप डराइए उन्हें करीब आने वाले दिन से, जबकि दिल गले में अटक जाएंगे खौफ व दहशत से भरे हुए। ना होगा जालिमों के लिए कोई दोस्त और ना ऐसा सिफारिशी जिसकी सिफारिश मानी जाए। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। वो जानता है खयानत करने वाली आँखों को और उन बातों को जिन्हें सीने छुपाए हुए हैं। वल्लाहु यक़दी बिल हक़ वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यक़दूना बिशै इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर। और अल्लाह फ़ैसला फरमाएगा हक़ के साथ, और जिन्हें वो अल्लाह के बगैर पुकारते हैं वो किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंजुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम कानू हुम अशद्दा मिनहुम कुव्वतन व आसारन फिल अर्दि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वमा काना लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़। क्या उन्होंने सैर व सियाहत नहीं की ज़मीन में ताकि वो देखते कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले थे? वो क़ुव्वत के लिहाज से भी उनसे ताकतवर थे और ज़मीन में छोड़े हुए आसार के लिहाज से भी। तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों के बायस, और नहीं था उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फ़कफ़रू फ़अख़ज़हुमुल्लाह इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। ये इसलिए कि लेकर आते रहे उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियाँ, तो उन्होंने हर बार मानने से इनकार कर दिया। बस पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने, बेशक वो बड़ा ताकतवर
اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر رائگان۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ اور فرعون نے جھنجلا کر کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالی ہے، حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے؟ اسے اپنے حال پر رہنے دو، اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اسی پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اس کو گزند پہنچائی تو ضرور پہنچے گا تمہیں عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، مانا آج حکومت تمہاری ہے، نیز تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے۔ یہ سن کر فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ اور کہنے لگا وہی ایمان والا، اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آ جائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آ جائے، جیسا حال ہوا تھا قوم نوح، عاد اور ثمود کا، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں پکار کے دن سے، جس روز تم بھاگو گے پیٹھ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اے میری قوم، بے شک آئے تمہارے پاس یوسف موسیٰ علیہ السلام سے پہلے روشن دلائل لے کر، پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول، یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے، یوں ہی گمراہ کرتا ہے انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی معقول دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ یک طرفہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک
اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ اور فرعون نے کہا اے حامان بنا میرے لیے ایک اونچا محل، اس پر چڑھ کر میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر میں چھلانگ لگا کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ یوں آراستہ کر دیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور روک دیا گیا اسے راہ راست سے، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا تھا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں دکھاؤں گا تمہیں ہدایت کی راہ۔ یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ لطف اندوزی ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر، اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرط کہ وہ ایماندار ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بے حساب۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، آیت نمبر 41 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور بھی آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں برکتوں کا اور نزول فرمائے۔ ہماری اور تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات اور ہمارے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین
حضور پاک صاحب الاولاق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔